جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم مرفوع ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس اسم کا سٹیٹس سب سے ہائر ہے۔ آپ نے جب بھی کسی اسم کا اعراب دیکھنا اس طرح سے دیکھیں، سبجیکٹ یا پریڈیکیٹ کو الگ کریں، سب سے پہلے انہیں ڈھونڈیں، ان کا اعراب رفع کر دیں۔ جو کسی جملے کا سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں مسند الیہ۔ اعراب زبر زیر پیش کو نہیں کہتے، اعراب گرامیٹیکل کیس ہے۔ الکتاب جدید، وزن کا مطلب ہوتا ہے زائد چیز، جیسے اسی سے ہم فضول کا لفظ اردو میں بولتے ہیں تو فضول وہ شے ہوتی ہے جو زائد یعنی زائد از ضرورت ہے۔ اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ایکسٹینشن آف پریڈیکیٹ۔ ایڈیشنل انفارمیشن دینے والے سارے اسم عربی میں نصب میں یوز ہوتے ہیں۔ لہٰذا کتاب حامدن، تو جو حامدن ہے اس کے آخر پہ جو اعراب آئے گی وہ کیا ہوگی؟ کیا پڑھتا ہے، کہاں پڑھتا ہے، کب پڑھتا ہے، کیسے پڑھتا ہے، کیوں پڑھتا ہے۔ زبر زیر پیش یا الف واو یا، یہ اس کے مارکرز ہیں، یہ اس کی علامات ہیں جن کی مدد سے ہم کسی اسم کا اعراب جملے میں پہچانتے ہیں۔ عربی میں پورا جملہ چونکہ اسی نظام میں بندھا ہوا ہے نا، اعراب کے نظام میں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ سبجیکٹس بھی زیادہ ہوں تو پھر پریڈیکیٹ ایک ہی ہو ہمارے پاس؟ جو پرائمری رول ہوتا ہے جس اسم کا جملے میں، اس کا اعراب رفع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عربی زبان میں جملے کا معنی درست سمجھنے کے لیے بہت حد تک یہ ضروری ہے کہ ہم اس جملے میں جو کلمات مختلف آ رہے ہیں ان کا اعراب پہچانیں۔ تو اعراب بیسیکلی وہ فینومینن ہے جس سے ہمیں کسی کلمے کا گرامیٹیکل رول پتہ چلتا ہے اور اسی کے اکارڈنگلی ہم جملے کا اوور آل میننگ لیتے ہیں۔ اسی لیے اگر ہم اس میں غلطی کریں کسی لفظ کا اعراب پہچاننے میں تو بہت امکان ہوتا ہے کہ جملے کا اوور آل میننگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے۔ اور اعراب کیا ہے اس پہ ہماری بات ہو چکی ہے کہ یہ تغیر ہوتا ہے کسی کلمے کے آخر میں۔ اعراب کی ٹائپس کیا ہیں، اس کو پہچانتے کیسے ہیں، اس کی مختلف علامات، اور یہ اعراب جو ہے وہ کون سے اسماء ہیں جن میں اس کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور اسی طرح کچھ اسماء ہم نے دیکھے تھے کہ جس میں اس کی علامات کسی وجہ سے ظاہر نہیں آ پاتی ہیں۔ تو ان الفاظ کا اعراب آپ جملے میں غور کر کے اوور آل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا میننگ کیا بن رہا ہے کسی بھی لفظ کا، ٹھیک ہے۔ اس پہ ہماری ڈسکشن ہو گئی بھی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے وہ کون سے اسم ہیں جو عربی میں مرفوع استعمال ہوتے ہیں۔ چونکہ اعراب کی ہم نے 3 ٹائپس کی تھی نا، کہ ایک رفع ہے، نصب ہے اور جر ہے، یعنی اسم جب جملے میں آتا ہے تو ان 3 گرامیٹیکل کیسز میں سے کوئی نہ کوئی کیس ہوتا ہے جس میں وہ یوز کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جو اسم رفع میں یوز ہو اسے مرفوع کہتے ہیں، جو نصب میں ہو اسے منصوب، اور جو جر میں آئے اسے مجرور کہا جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ اسپیسیفکلی ہم پڑھیں گے وہ اسماء کہ جن کا اعراب مرفوع ہوتا ہے، یعنی مرفوعات، ان کو کولیکٹیولی ہم ایسے اسماء کو مرفوعات کہتے ہیں، یعنی وہ تمام اسماء جو کسی بھی جملے میں آئیں گے تو ان کا اعراب رفع ہوگا۔ لیکن مرفوعات جو ہیں ان کو پڑھنے سے پہلے کہ مرفوعات عربی میں کون کون سے ہیں، اس سے پہلے ایک دفعہ ہم اوور ویو لے لیتے ہیں دوبارہ سے اعراب کا، اور رفع، نصب اور جر ہوتے کیا ہیں، یا اسماء کی اپنی ڈویژن کرنی کس طرح ہے، یعنی کن گرامیٹیکل رولز میں ہم گرامر کیس جو ہے وہ رفع رکھیں گے، کب اعراب جو ہے نصب ہوگا کسی اسم کا، اسی طرح کب کوئی اسماء حالت جر میں ہوں گے۔ پہلے اس کو ایک دفعہ ڈسکس کر لیں، اس کے بعد پھر ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں گے کہ کون کون سا اسم مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو یہاں اب میں بات بتانے جا رہا ہوں یہ اصولی اور بنیادی بات ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے جب بھی رفع، نصب اور جر کو آپ ڈسکس کریں گے۔ تو اعراب جیسا کہ یہاں آپ کے سامنے گیون ہے اور ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ اسماء اعراب میں 3 طرح کے ہو سکتے ہیں، یا ان کا 3 طرح کا اعراب ہوتا ہے۔ کبھی کوئی اسم رفع میں ہوتا ہے، کبھی کسی اسم کا اعراب نصب ہے، اور کبھی اس کا اعراب جر ہے۔ اب رفع جو ہے یعنی جو پہلا گرامیٹیکل کیس عربی اسماء کا ہوتا ہے وہ کب یوز کیا جاتا ہے؟ رفع ہمیشہ اس اسم کا اعراب ہوتا ہے جو رکن الکلام ہو۔ رکن الکلام کا مطلب کیا ہے؟ رکن الکلام ہم کہتے ہیں، جیسے رکن عربی میں ہم پلر کو کہتے ہیں نا، کسی بھی جو چیز کا ستون ہے۔ تو جیسے ارکان اسلام ہم پڑھتے ہیں، یعنی وہ چیزیں کہ جن پہ اسلام کی بنیاد ہے عمارت کی۔ تو اسی طرح رکن الکلام سے مراد ہوتا ہے یعنی وہ لفظ جس کے بغیر جملے کا سٹرکچر منہدم ہو جائے، یعنی اگر وہ لفظ نہ رہے تو جملہ بھی نہ رہے۔ تو جملے میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کا آنا ناگزیر ہے، اس کے بغیر جملہ بن ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ اس لفظ کو جملے سے نکال دیں گے تو وہ جملہ بے معنی ہو جائے گا، اور اوور آل جیسے وہ ایبسرڈ ہو جائے گا، اس کا کوئی میننگ رہے گا ہی نہیں۔ تو ایسے کلمات کو ہم رکن الکلام کہتے ہیں، اور اصولی طور پہ ہر وہ لفظ جو رکن الکلام کا حصہ ہے، یعنی جو جملے کے لیے ضروری ہے، جو کی رول پلے کر رہا ہے، اس کا اعراب رفع ہوگا ہمیشہ۔
ٹھیک ہے، یہ میں ایسے ایک اصولی بات بتا رہا ہوں جو پرنسپل کے طور پہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں. تو کوئی بھی اسم جو جملے میں کی رول رکھتا ہے، وہ اس جملے کے لیے ضرورت ہے، یا اس جملے میں آپ کہہ لیں کہ اس کا پرائمری میننگ ہے، تو ہم اس کو کہیں گے، اس کا اعراب ہم رفع رکھیں گے. تو رکن الکلام کا اعراب رفع ہوتا ہے. اب رکن الکلام میں کون سے لفظ آتے ہیں، یعنی کون سے لفظ ہیں جو جملے کے لیے ضروری ہوتے ہیں؟ تو دو طرح کے لفظ ہوتے ہیں. ایک ہے جسے مسند الیہ. مسند الیہ وہ لفظ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے. تو جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یا اصلاً آپ کہہ لیں کہ گفتگو جس کی وجہ سے شروع ہو رہی ہے، جس کے بارے میں ہم نے کوئی بات کرنی ہے، یا کہنے والا جس شخص یا جس چیز کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے یا آپ کو بتانا چاہ رہا ہے. جیسے لیٹ سے ہم کہتے ہیں کہ حامد سچا ہے، تو یہاں اس جملے میں حامد کے بارے میں آپ کو متکلم نے بتایا کہ وہ سچا ہے. یا ہم کہتے ہیں کہ موسم خوشگوار ہے، تو اس جملے میں موسم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. یا جیسے کہا جاتا ہے کہ ہم سب عربی پڑھتے ہیں، تو یہاں ہم اپنے بارے میں بتا رہے ہیں. تو جو کسی جملے کا اصل سبجیکٹ ہے، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اسے ہم کہتے ہیں مسند الیہ. جیسے ان جملوں میں موسم کا لفظ تھا، یا حامد کا لفظ، یا ہم کا لفظ. دوسری چیز جو ضروری ہوتی ہے جملے کے اندر، جو رکن الکلام کا حصہ ہے، وہ ہوتا ہے مسند. اور مسند ہم کہتے ہیں اس کلمے کو جو بیسک انفارمیشن دے رہا ہو. جو کچھ آپ مسند الیہ کے بارے میں کہتے ہیں وہ مسند ہے. مثال کے طور پہ ہم نے ابھی کہا کہ حامد سچا ہے، تو حامد مسند الیہ تھا. مسند جو ہے یہ ہمارا اس جملے کے اندر سچا ہے. یعنی آپ نے بتایا یہ نا حامد کے بارے میں کہ وہ کیا ہے یا کیسا ہے، آپ نے کہا وہ سچا ہے، تو سچا ہے کا لفظ مسند کہلائے گا. اسی طرح جیسے ہم نے کہا کہ موسم خوشگوار ہے، تو خوشگوار ہے مسند ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. یا ہم عربی پڑھتے ہیں، تو پڑھتے ہیں یہ مسند ہے. چونکہ ہم نے اپنے بارے میں کیا بتایا کسی کو، یا کیا چیز ہم واضح کر رہے ہیں، یا کہ ہم پڑھتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہر جملے میں ضروری ہوتی ہیں. اور یہ صرف عربی سے خاص نہیں ہے، یہ اوور آل لنگوسٹکس میں ہم پڑھتے ہیں کہ دنیا کی کسی بھی زبان میں جو جملہ ہوتا ہے وہ دو اس کے اینڈز ہوتے ہیں، دو چیزوں سے مل کے جملہ بنتا ہے. ایک ہے جسے ہم مسند الیہ عربی میں کہتے ہیں، اردو میں بھی اس کو مسند الیہ ہی بولا جاتا ہے. اور اس کے لیے انگریزی میں جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ ہے سبجیکٹ. ٹھیک ہے. تو سبجیکٹ کسی بھی سینٹنس کا وہ لفظ ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. تو یہ نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے، تو جملہ ہوگا ہی نہیں، چونکہ ہم اسی کی وجہ سے تو بول رہے ہیں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اور جو ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کو مسند کہا جاتا ہے. اس کے لیے اردو اصطلاح بھی مسندی بولی جاتی ہے، اور انگریزی میں اس کو پریڈیکیٹ کہا جاتا ہے. یعنی جو آپ اس کے بارے میں پریڈکٹ کر رہے ہیں، جو ججمنٹ پاس کر رہے ہیں، وہ مسند کہلائے گا یا پریڈیکیٹ کہلائے گا. تو یہ جو دو لفظ ہیں، یعنی جو جملے میں سبجیکٹ یا پریڈیکیٹ کے طور پہ آئیں گے، ان کا اعراب عربی میں رفع ہوگا. کلیئر ہے؟ اور اس اعراب کو، اس گرامیٹیکل کیس کو رفع بولتے بھی اسی وجہ سے ہیں کہ رفع کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بلند کرنا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم مرفوع ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس اسم کا سٹیٹس سب سے ہائر ہے. یعنی یہ وہ اسم ہے جس کی وجہ سے گفتگو کی جا رہی ہے، اور اصل جو پرائمری انفارمیشن ہوتی ہے وہ بھی اسی اسم میں ہوتی ہے. یعنی مسند الیہ ہے جس کے بارے میں بات کی، اور مسند ہے جو آپ نے اصل بات کی ہے. تو یہ دو اسم جملے میں چونکہ سب سے ضروری ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ان کا سٹیٹس ہائر ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ دوسرے سے زیادہ بلند مقام رکھتے ہیں، اسی لیے ہم اس اسم کو مرفوع کہتے ہیں جو مسند الیہ یا مسند ہو. تو یہاں جیسے اس کی انگریزی اصطلاح بھی میں نے ایکسپلین کر دی کہ مسند الیہ کو ہم انگریزی میں سبجیکٹ کہہ رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ وہ لفظ ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. جیسے ہم نے حامد سچا ہے کہا، تو اس جملے میں حامد مسند الیہ یا سبجیکٹ کہلائے گا. اور جو دوسرا رکن الکلام کا حصہ ہوتا ہے وہ ہے مسند، یعنی پریڈیکیٹ، جو بات آپ کر رہے ہیں. جیسے لیٹ سے آپ نے کہا کہ سچا ہے، تو یہاں سچا ہے مسند یا پریڈیکیٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کی میں ایگزامپلز بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں آگے. جیسے مسند الیہ ہم ڈسکس کر چکے کہ سبجیکٹ ہے، مسند پریڈیکیٹ. یعنی مسند الیہ وہ لفظ ہے جس کے بارے میں بات کی ہے، مسند وہ لفظ ہے جو کوئی بات بتا رہا ہے، جس میں کوئی انفارمیشن ہے، کوئی خبر ہے ہمارے لیے. اس کی ایک مثال ہمارے پاس عربی میں ہو سکتی ہے، جیسے الکتاب جدید. تو الکتاب جدید جو ہے کہ کتاب نئی ہے.
آپ نے چونکہ جملے کی ٹائپس پڑھ رکھی ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ عربی میں جملہ دو طرح کا ہوتا ہے پرائمریلی. ایک ہے جسے ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں، دوسرا جملہ فعلیہ ہے. تو یہ جو جملہ ہے یہ جملہ اسمیہ ہے جو اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے. تو اس جملے میں اگر آپ دیکھیں تو الکتاب جدید، یہاں الکتاب جو ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کتاب کیا ہے. خبر کیا دی آپ نے، بتایا کہ کتاب نئی ہے. تو کتاب کا جو لفظ ہے یہ سبجیکٹ یا مسند الیہ کہلائے گا، اور جو جدید کا لفظ ہے یہ مسند یا پریڈیکیٹ کہلائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر ہم جملہ اسمیہ کی ٹرمز میں بات کریں تو ان کو ہم مبتدا اور خبر بولتے ہیں. تو جو کتاب ہے وہ جملہ اسمیہ میں مبتدا کہلاتی ہے، اور جو جدید ہے اس کو ہم جملہ اسمیہ کی ٹرم میں خبر کہیں گے. یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مبتدا ہوتا ہے جملہ اسمیہ کا وہ مسند الیہ ہوتا ہے، وہ سبجیکٹ ہوتا ہے ہمیشہ. اور اسی طرح جملہ اسمیہ میں جو خبر ہوتی ہے یہ وہی ہے جس کو ہم مسند کہتے ہیں، یعنی پریڈیکیٹ. تو اب ان دونوں کا اعراب رفع ہوگا. مبتدا بھی مرفوع استعمال ہوگا ہمیشہ جملے میں، خبر بھی مرفوع استعمال ہوگی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ دونوں جملے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اس میں سے اگر آپ الکتاب کو نکال دیں، صرف جدید بولیں تو کوئی معنی نہیں ہے، یہ جملہ نہیں ہے. اور اگر آپ صرف الکتاب بولیں تو تب بھی بات پوری نہیں ہوتی. تو یہ دو جملے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، الکتاب و جدید. دوسری جو جملے کی ٹائپ ہے وہ ہے جملے فعلیہ، جیسے ضحک حامد، کہ حامد ہنسا. ادھر اگر آپ غور کریں تو یہاں سبجیکٹ کون ہے؟ حامد. مسند الیہ حامد ہے نا، کہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو بات حامد کے بارے میں ہو رہی ہے تو یہ سبجیکٹ ہے یعنی مسند الیہ ہے. اور بتایا کیا گیا ہے کہ حامد ہنسا ہے. تو یہ جو ضحکہ کا لفظ ہے، جو ہنسنا ہے، یہ اس کے لیے ہم نے انفارمیشن دی ہے. اس پارٹ کو ہم کہیں گے پریڈیکیٹ یا مسند. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ کی ٹرمز میں اگر ہم دیکھیں تو اسے فعل اور فاعل کہا جاتا ہے. یعنی جملہ فعلیہ میں جو پریڈیکیٹ ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے، اور جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کو ہم فاعل کہتے ہیں. کلیئر ہو گیا. اب جو فعل ہے، فعل کا تو اعراب آپ کو معلوم ہے کہ اعراب جیسے ہم پڑھ رہے ہیں وہ ایز سچ فعل پہ اپلیکیبل نہیں ہے، چونکہ فعل کے ڈفرینٹ گرامیٹیکل رولز تو نہیں ہوتے نا. فعل جملے میں ہمیشہ فعل کی حیثیت سے یوز ہوگا. جو مختلف گرامیٹیکل رولز ہیں وہ اسم لے رہا ہوتا ہے، کہ اسم کبھی مبتدا ہے، کبھی خبر ہے، کبھی فاعل ہے، کبھی مفعول بہ ہے، کبھی مفعول لہ ہے، کبھی تمییز ہے، کبھی حال ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اعراب اس لیے اصلاً اس کا موضوع اسم ہے. ٹھیک ہے. تو فعل کو آپ اس میں سے نکال دیجئے تو باقی جو آپ کے پاس جملہ فعلیہ میں فاعل بچتا ہے، اور جملہ اسمیہ کے جو دونوں کمپوننٹس ہیں مبتدا خبر، ان سب کا اعراب رفع ہوگا ہمیشہ، چونکہ جملے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں میں ایک کنفیوژن کو ایڈریس کر دوں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ اس پہ سوچ رہے ہوں کہ یہ اتنے سارے لفظ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کہ مبتدا بھی سبجیکٹ کو بولتے ہیں، فاعل بھی سبجیکٹ کو بولتے ہیں، اور پھر کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے نیا لفظ ہو کہ مسند الیہ بھی سبجیکٹ کو بولتے ہیں. تو یہ بلا وجہ کا تکلف نہیں ہے کہ 3 ڈفرینٹ ٹرمز یوز کی جا رہی ہیں. اصلاً اس کی وجہ یہ ہے، یعنی اگر میں اس کو بالکل ابتدا سے عرض کروں تو یہ ہے کہ جسے انگریزی میں سبجیکٹ کہتے ہیں وہ سمپلی وہ لفظ ہے جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اس کا عربی الٹرنیٹو ہمارے پاس مسند الیہ ہے. مسند الیہ اردو میں بھی مسند الیہ کہلاتا ہے، وہ کلمہ جس کے بارے میں بات کی جائے. اسی طرح پریڈیکیٹ یعنی جو اصل آپ کی بات ہوتی ہے کسی جملے میں، اس کو ہم مسند کہتے ہیں اردو اور عربی کے اندر. اب لیکن عربی میں آپ کو پتہ ہے کہ جملے کی 2 ٹائپس ہیں، جو ایک اسمیہ اور ایک فعلیہ. اب ہر جملے کا جو سبجیکٹ ہے نا وہ ڈیفرنٹلی بیہیو کرتا ہے. جملہ اسمیہ کا جو سبجیکٹ ہے اس میں جو مسند الیہ ہے اس کی اپنی کچھ شرائط ہیں یوزیج کی، جیسے لیٹ سے وہ معرفہ ہوتا ہے، ایک شرط یہ ہے. اسی طرح اس میں جو مسند ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے جنس اور خبر میں، تو اس کے یہ قواعد ہیں اپنے، اور وہ اکثر جملے کے سٹارٹ میں آتا ہے. پھر اسی طرح جملہ فعلیہ کے جو سبجیکٹ ہے اس کے اپنے کچھ قواعد ہیں، اور اس کا پریڈیکیٹ کے ساتھ اپنا ڈیفرنٹ طریقے سے ایگریمنٹ ہوتا ہے. تو چونکہ ان کے یوزیج جو ہے اس کے اصول مختلف ہیں، اس لیے پھر کنفیوژن سے بچنے کے لیے گرامیرینز نے ٹرمینالوجی جو ہے اس کو ڈیفرنٹ کر دیا، تاکہ اگر مثال کے طور پہ ہمیشہ ہم یہ مسند الیہ کا لفظ یوز کرتے ہیں تو کنفیوژن کریٹ ہوتی نا، کہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کسی جملے میں مسند الیہ معرفہ ہے، کسی اور جملے میں نکرہ بھی یوز ہو رہا ہے.
کہیں مسند الیہ پہلے آ رہا ہے کہیں بعد میں آ رہا ہے. تو اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے اب اوور آل جب ہم نے سبجیکٹ بولنا ہو تو ہم بولتے ہیں مسند الیہ اور پریڈیکیٹ کو ہم بولتے ہیں مسند. لیکن جب اسپیسیفکلی ہم جملہ اسمیہ کو ڈسکس کر رہے ہوں تو اس میں ہم مسند الیہ یا سبجیکٹ کے لیے مبتدا کی ٹائم یوز کرتے ہیں اور پریڈیکیٹ یا مسند کے لیے خبر کی ٹائم یوز کرتے ہیں. اور جب جملہ فعلیہ جو ہے اس کو پڑھا جا رہا ہو تو اس میں ہم سبجیکٹ کے لیے فاعل کا ورڈ یوز کرتے ہیں اور یا ٹھیک ہے مسند الیہ کو فاعل یہاں پہ کہا جا رہا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی کنفیوژن یا ڈپلیکیشن نہیں ہے، بیسیکلی ان کے یوزیج کو دیکھتے ہوئے ڈفرینٹ نام رکھے گئے ہیں. چلے تو یہ ہے رکن الکلام، جو دو چیزیں ہوتی ہیں اور ان دونوں کا اعراب رفع ہوتا ہے. اب رفع کے بعد آگے آئیے نصب کو دیکھیں. رکن الکلام تو ہم نے ڈسکس کر لیا، جو جملے کی ضرورت ہے لازمی وہ ہمیشہ اسم مرفوع ہوگا. نصب میں کون سا اسم آتا ہے؟ وہ اسم جو فضلہ کا پارٹ ہو. فضلہ جملے میں ہر اس لفظ کو کہا جاتا ہے جو رکن الکلام کے علاوہ ہو. یہ لفظ وہی فضل سے، اور فضل کا مطلب ہوتا ہے زائد چیز. جیسے اسی سے ہم فضول کا لفظ اردو میں بولتے ہیں، تو فضول وہ شے ہوتی ہے جو زائد ہے، یعنی زائد از ضرورت ہے، آپ کو اس کی ضرورت نہیں، آپ کہتے ہیں یہ بیکار ہے، اس کا کیا کرنا ہے. تو فضلہ جو ہے اس کا معنی بھی یہی ہے کہ یہ وہ انفارمیشن ہوتی ہے جملے میں جو ایڈیشنل ہے، یعنی جو بیسک انفارمیشن تو رکن الکلام میں آ گئی نا، اس کے بعد جو آپ تفصیلات بتاتے ہیں کسی بات کی وہ سب فضلہ کہلاتی ہے. مثال کے طور پہ ہم نے اگر یہ ایک ہم جملہ دیکھیں کہ حامد پڑھتا ہے، تو یہ تو دو لفظ جو ہیں یہ رکن الکلام بنا رہے ہیں. چونکہ حامد مسند الیہ اس کے بارے میں ڈسکشن کی جا رہی ہے، اور جو بیسک انفارمیشن ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ وہ پڑھتا ہے، تو پڑھتا ہے کہ لفظ مسند ہوگا. اب اس جملے کو میں جتنا چاہوں تفصیل دے سکتا ہوں. مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ حامد کتاب پڑھتا ہے، تو اب کتاب کا ایک لفظ آ گیا جو ایک ایڈیشنل انفارمیشن دے رہا ہے کہ وہ پڑھتا کو ایکسپلین کر رہا ہے نا کہ وہ کیا پڑھتا ہے. تو کتاب کا لفظ یہاں پہ بیسیکلی ایک ایڈیشنل انفارمیشن ہے. اسی طرح پھر ہم کہتے ہیں لیٹ سے کہ حامد روزانہ کتاب پڑھتا ہے، یا حامد روزانہ صبح کے وقت بیٹھے ہوئے کرسی پر اپنے کمرے میں کتاب پڑھتا. اب جو مرضی اس میں انفارمیشن ایڈ کرتے جائیں، یا حامد علم کے شوق کی وجہ سے روزانہ بہت سی کتابیں پڑھتا ہے. یہ سب جتنا کچھ آپ حامد اور پڑھتا کہیں کے علاوہ بتا رہے ہیں، یہ سب گرامر میں اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے فضلہ، یعنی یہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے. اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ایکسٹینشن آف پریڈیکیٹ، کہ پریڈیکیٹ ہے جو آپ کی بیسک انفارمیشن ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو جتنا ایکسٹینڈ کرتے جاتے ہیں اس سب کو ایکسٹینشن کہتے ہیں ہم. ایک سوال آیا ہے چیٹ میں کہ اس میں کیا ڈفرینس ہے پریڈیکیٹ میں اور آبجیکٹ میں. اگر تو آبجیکٹ سے آپ کی مراد ہے جو آبجیکٹ آف دا ورب ہوتا ہے تو وہ پریڈیکیٹ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اگر ہم انگریزی میں دیکھیں کہ جیسے علی ریڈز اے بک ہے، تو علی سبجیکٹ ہے، ریڈز پریڈیکیٹ ہے، چونکہ بیسک انفارمیشن پوری ہو جاتی ہے. علی ریڈز اگر آپ یہ کہیں تو یہ آپ دو لفظ صرف یہ بولیں تو یہ میننگ فل ہے، مطلب یہ ایبسرڈ تو نہیں ہے نا. علی ریڈز جیسے ہم کہتے ہیں علی رائٹس یا علی ڈرائیوز، تو یہ علی انڈرسٹینڈز، تو یہ سارے سبجیکٹ اور ورب دو لفظ مل کے جملہ مکمل بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں علی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور جو ورب ہے ورب پریڈیکیٹ کے طور پہ آ رہا ہے. جو آبجیکٹ ہے وہ پریڈیکیٹ نہیں ہوتا، وہ ایکسٹینشن آف پریڈیکیٹ ہوتی ہے. جیسے علی ریڈز اے بک ہے تو اس میں اے بک جو ہے وہ آبجیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ والی جو ڈویژن ابھی میں بتا رہا ہوں، مطلب یہ ماڈرن لنگوسٹکس میں اس طرح سے ڈویژن کی جاتی ہے، اور اس کو ہم پارٹس آف سینٹینسز میں پڑھتے ہیں. جیسے پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں نا جو ہم انگلش گرامر میں بیسک پڑھتے ہیں، تو اسی طرح یہ پارٹس آف سینٹینس ہے. اس عنوان کے تحت اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کسی بھی کتاب میں یہ بحث مل جائے گی کہ جملے کو آپ دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک اس میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ہے جس میں بیسک انفارمیشن ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ایکسٹینشن آف پریڈیکیٹ ہے. تو پریڈیکیٹ کے علاوہ اور سبجیکٹ کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے جملے میں وہ ایکسٹینشن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تو اب دیکھیں وہ جو ہم گرامیٹیکل کیسز ڈسکس کر رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ جو بھی اسم عربی میں رکن الکلام میں آئے گا یعنی سبجیکٹ یا پریڈیکیٹ ہوگا، اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ رفع. اسی طرح جو بھی اسم جملے میں ایڈیشنل انفارمیشن دینے کے لیے آ رہا ہے، جیسے آبجیکٹ کی ہم نے ابھی ایگزامپل لی،
تو ایڈیشنل انفارمیشن دینے والے سارے اسم عربی میں نصب میں یوز ہوتے ہیں، منصوب استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کے جو ٹرم کا لٹرل میننگ ہے آپ اس سے بھی اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ نصب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آویزاں کرنا یا کسی چیز کو کہیں کھڑا کرنا کسی کی سپورٹ کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہاں ایک لکڑی نصب کی گئی ہے جیسے کسی شے کو سہارا دینے کے لیے. تو نصب بیسیکلی اس اسم کو کہا جاتا ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے یا یہ اسم منصوب ہے جسے ہم بیسک جو ہماری خبر ہے مسند اس کو سپورٹ کرنے کے لیے لاتے ہیں، وہ اس کی سپورٹ میں کھڑا ہوتا ہے. کہ لیٹس سے اگر جیسے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ علی پڑھتا ہے تو سوالات اٹھتے ہیں نا کہ بھائی کہاں کیا پڑھتا ہے، کہاں پڑھتا ہے، کب پڑھتا ہے، کیسے پڑھتا ہے، کیوں پڑھتا ہے. اب اس طرح کے جتنے سوالات کو ایڈریس کرنے والی انفارمیشن ہوگی، جتنے لفظ ان سوالات کو ایڈریس کرنے کے لیے آئیں گے وہ سارے لفظ ہم نصب کر رہے ہیں. یعنی ہم بیسک انفارمیشن جو ہم نے دی تھی کہ پڑھتا ہے، ہم اس کی سپورٹ میں ان لفظوں کو کھڑا کر رہے ہیں اس کو مزید واضح کرنے کے لیے کہ کیا پڑھ رہا ہے، کہاں پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو یہ سارے الفاظ جو ایڈیشنل انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں ان کا اعراب نصب ہوگا جملے میں. تو اب کلیئر ہو گیا. جملے میں جو کور انفارمیشن ہے، جو کور سٹرکچر بنا رہے ہیں وہ دو لفظ ہیں، مسند الیہ اور مسند، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ. ان دونوں کا اعراب رفع ہے اور جو ایڈیشنل انفارمیشن ہے اس کا اعراب نصب ہے. اب رہ جاتا ہے تیسرا گرامیٹیکل کیس کہ جو جر کا کیس ہے یہ کہاں یوز ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں فضلہ کی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. عربی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو فضلہ کی مثال جیسے اس جملے میں دیکھیے گا کہ قرأ حامد، حامد نے پڑھا. تو یہ مکمل جملہ ہے. جیسے میں ابھی مثال دے رہا تھا کہ جیسے حامد ریڈ، تو حامد ریڈ ایک مکمل جملہ ہے نا. تو اس میں ایک بات تو پوری ہو رہی ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حامد نے کیا کیا ہے. تو یہاں حامد سبجیکٹ ہے مسند الیہ اور جو اس سے پہلے فعل آیا ہے قرأ وہ مسند ہے، یعنی وہ اس کے بارے میں بیسک انفارمیشن ہے کہ حامد نے پڑھا. لیکن لیٹس سے اس میں مزید وضاحت دینا چاہوں، بتاؤں بھی اپنے مخاطبین کو کہ اس نے کیا پڑھا، اور میں اس میں ایڈ کروں کہ جی قرأ حامد کتاباً، حامد نے کتاب پڑھی، یا میں کہوں قرأ حامد صحیفتاً یا قرأ حامد القرآن. کچھ بھی میں ایڈ کر رہا ہوں کہ اس نے کیا پڑھا ہے. یہ بیسیکلی وہی میں آبجیکٹ ایڈ کر رہا ہوں نا ورب کا. تو یہ جو آبجیکٹ ہے وہ ایڈیشنل انفارمیشن چونکہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. تو کتاباً جو ہے کہ حامد نے کتاب پڑھی، تو یہاں کتاب گرامر کی ٹرم میں ہم اس کو فضلہ کہیں گے. اگر پارٹس آف سینٹینس میں اس کو رکھیں گے تو یہ رکن الکلام میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اس کو ہم فضلہ یعنی ایکسٹینشن آف پریڈیکیٹ میں رکھیں گے. تو کتاب کا اعراب جملے میں نصب ہوگا. جو بھی اس طرح کا لفظ آتا ہے جو بیسک انفارمیشن کو ایکسپلین کر رہا ہے، اس کو پھیلا رہا ہے، مزید ایکسٹینڈ کر رہا ہے، وہ منصوب ہوتا ہے. اور جو لاسٹ کیس ہے وہ اب جر کا ہے. جر میں ہمیشہ دو اسم یوز ہوتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ رفع میں وہ اسم ہے جو رکن الکلام میں، نصب میں وہ جو فضلہ ہے یعنی ایڈیشنل انفارمیشن دے رہا ہے. تو جر دو اسپیشل کیسز میں آتا ہے. پہلا کیس ہے کہ اسم اس وقت اس کا کیس جر ہوتا ہے جب وہ مضاف الیہ ہو. مضاف الیہ کا مطلب ہے کہ جب وہ پوزیسر ہو. ٹھیک ہے. ایز اے پوزیسر اسے ہم یوز کریں کہ اس کی پوزیشن میں کوئی اور چیز ہے، اس کی ملکیت میں ہم کسی شے کو دکھا رہے ہیں یا اس سے ہم کسی چیز کو ریلیٹ کر رہے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں ھذا کتاب حامد، تو یہاں حامد جو ہے وہ کتاب کا پوزیسر ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حامد کی کتاب ہے. تو حامد اس جملے میں جب عربی میں آئے گا تو اس کا اعراب جر ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی انگریزی میں جو بھی اپوسٹرافی کے ساتھ آپ یوز کرتے ہیں لفظ، جیسے علیز کیپ ہے، حامد's بک ہے، جیسے تو اس طرح کے جتنے لفظ ہیں، یا اردو میں جن لفظوں کے بعد آپ کا، کے یا کی ایڈ کرتے ہیں تو یہ مضاف الیہ ہوتے ہیں. ان کو جب آپ عربی میں لائیں گے تو ان کا کیس ہمیشہ جر یوز ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے کہا حامد کا قلم، عائشہ کی کتاب، فاطمہ کا گھر، تو فاطمہ، عائشہ اور حامد یہاں پہ مضاف الیہ ہیں. تو مضاف الیہ کا اعراب جر ہوتا ہے. اور دوسرا وہ اسم جر میں یوز ہوتا ہے جو حرف جر کے بعد آئے. جو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ حروف ہیں عربی میں جو زیادہ تر ان میں سے پریپوزیشنز ہیں، تو وہ عربی میں ان کو حروف جر کہا جاتا ہے. تو ان حروف کے بعد جو اسم آتا ہے اس کا اعراب بھی جر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں یہ جو سلائیڈ ہے اسکرین پہ، اس میں آپ اوور آل اگر اس کو محفوظ رکھیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو اعراب سمجھ آ جائے گا کہ کون سا اسم رفع میں، کون سا نصب میں اور کون سا جر میں. تو یہ بیسک بات ہے کہ اگر آپ کو جیسے تفصیلات یاد نہیں بھی رہتی نا، جیسے ورنہ تو ہم جب مرفوعات پڑھتے ہیں تو
ابھی ہم دیکھیں گے کہ مرفوعات 8 ہیں، منصوبات 12 ہیں، مجرورات 2 ہیں، تو ان سب کو یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ ایک بالکل موٹی بات ہے جو آپ یاد رکھ سکتے ہیں. تو آپ کو کبھی بھی کہیں اعراب میں کنفیوژن ہو، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس جملے میں جو سبجیکٹ یا پریڈیکیٹ ہے اس کا اعراب رفع ہے، اس کو آپ نے پہچان لینا. تو وہ آپ نے سائڈ پہ کر دیا. اور یہ دیکھیں کہ کیا اس جملے میں کوئی پوزیسر آ رہا ہے، یعنی مضاف الیہ بن رہا ہے کوئی اسم، یا حرف جر کے بعد کوئی اسم آ رہا ہے. یہ دو یوزیجز جو ہیں یہ جر کے ساتھ مختص ہیں. ٹھیک ہے، تو جر بھی آسان ہے، اسپیسیفک ہے، صرف 2 جگہ پہ جر آتی ہے اسم میں، حرف جر کے بعد جب اسم آئے، جب مضاف الیہ ہو. رفع کا استعمال بھی بہت اسپیسیفک ہے، جب وہ سبجیکٹ ہے یا پریڈیکیٹ ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو آپ نے جب بھی کسی اسم کا اعراب دیکھنا اس طرح سے دیکھیں، سبجیکٹ یا پریڈیکیٹ کو الگ کریں، سب سے پہلے انہیں ڈھونڈیں، ان کا اعراب رفع کر دیں. پھر وہ اسم دیکھیں جو حرف جر کے بعد آ رہے ہیں یا مضاف الیہ بن رہے ہیں، ان سب کا اعراب جر کر دیں. اس کے بعد اب جو بھی بچ جائے گا جملے میں اس کا اعراب نصب ہوگا. کلیئر؟ جو ایڈیشنل انفارمیشن ہے اگر وہ پوزیسر کے طور پہ نہیں آ رہی یا حرف جر کے بعد نہیں آ رہی تو پھر وہ اس کا اعراب نصب ہے. کیونکہ سم ٹائمز جو ایکسٹینشن آف پریڈیکیٹ میں ایڈیشنل انفارمیشن کے لیے جو اسم آتے ہیں ان کے ساتھ حرف جر یوز کر لیا جاتا ہے. تو اگر حرف جر آ جائے گا تو پھر وہ ظاہری بات ہے حرف جر کے بعد تو جو بھی اسم ہو وہ مجرور ہے. لیکن یہ بہرحال ایک بیسک اس کی ایکسپلینیشن ہے اعراب کی، کہ جو بھی کی انفارمیشن دیتے ہیں جملے میں اسم، ان کا اعراب رفع ہوتا ہے، جو ایڈیشنل انفارمیشن دیتے ہیں ان کا اعراب نصب ہوتا ہے، اور جو مضاف الیہ کے طور پہ آتے ہیں یا حرف جر کے بعد آتے ہیں ان کا اعراب جر ہوتا ہے. جی رمشا آپ سوال کر لیجیے. السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد یہ جو آپ نے مضاف الیہ میں حرف جر کے جو اگزامپل دیا، ھذا کتاب حامدن، تو جو حامدن ہے اس کے آخر پہ جو اعراب آئے گی وہ کیا ہوگی؟ جی حامد وہی، یہی تو آپ نے خود ہی تو بتایا کہ جر ہوگی نا، مضاف الیہ کا اعراب جر ہوتا ہے. تو ہم تنوین میں 2 زبر لگائیں گے یا 2 زیر؟ اچھا نہیں، آپ کا میں جو یہ سوال ہے پوچھ وہ پھر اعراب کا نہیں ہے. اعراب تو اس کا گرامیٹیکل کیس ہوتا ہے نا، جو اس کے رول کے اکارڈنگ ہم دیتے ہیں. اعراب تو اس کا ڈیفینیٹلی جر ہے. جو آپ کا کویسچن ہے وہ علامت اعراب کے بارے میں، کہ وہ جیسے دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ان میں ڈفرینس کرنا ضروری ہے. ایک کسی اسم کا گرامیٹیکل کیس ہوتا ہے کہ وہ اسم جملے میں کس حیثیت سے یوز ہوا ہے، اس کو ہم اعراب کہتے ہیں. وہ 3 ہیں جو رفع، نصب اور جر ہیں. تو جو اسم مضاف الیہ ہے، جیسے ھذا کتاب حامد، تو حامد مضاف الیہ ہے تو اعراب اس کا فکس ہے، گرامیٹیکل کیس اس کا جر ہے. اب اگلے سٹیپ پہ آئیں، جب ہمیں پتہ چل گیا کہ حامد کا اعراب جر ہے تو اگلا سوال وہ آتا ہے جو آپ نے کیا کہ ہم اس کے اینڈ پہ کیا بولیں گے، زیر بولیں گے کہ زبر بولیں گے. یہ وہ چیز ہے جسے ہم علامت اعراب کہتے ہیں، اسے کیس مارکر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ کو کیس کا یہ مارکر ہے جس سے آپ کیس کو پہچانتے ہیں. تو علامات اعراب ہم نے پڑھی تھیں اس سے پہلے والا جو ہمارا لیکچر ہے، لیکچر نمبر 2 ہے، اس میں علامات اعراب ہم نے ساری کور کی ہیں کہ سنگولر جو اسم ہے وہ رفع میں کیا حرکت لے گا، نصب میں کیا لے گا، جر میں کیا لے گا، تثنیہ جو ہے اس کا اعراب کیسا ہوتا ہے، اسی طرح منصرف اسم کا علامات اعراب کیا ہیں، غیر منصرف کی کیا ہیں، جمع مکسر کی کیا ہیں. تو وہ ڈیفرنٹ ٹائپس تھیں. وہ لیکچر نمبر 2 ہم نے جو کیا تھا نا اس میں ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا تھا کہ کون سے اس میں جن میں علامت اعراب جو ہے حرکت ہوتی ہے، کس میں حرف ہوتا ہے. تو وہ ایک یونیفارم نہیں ہے. مثال کے طور پہ جیسے آپ نے حامد کی مثال لی، تو حامد تو سنگولر ناؤن ہے نا، تو جو اور منصرف ہے، جو واحد منصرف ہوتا ہے اس میں علامات ہوتی ہیں ضمہ، فتح، کسرہ، یعنی پیش، زبر، زیر. تو حالت جر میں زیر آئے گی، پھر ہم کہیں گے ھذا کتاب حامدن. ٹھیک ہے، لیکن اس سوال کا جواب اتنا آسان یعنی سادہ نہیں ہوتا، چونکہ جر ہونا اور بات ہے، اس جر میں علامت کون سی یوز ہوگی وہ ڈیفرنٹ ہے. یعنی علامات تو ملٹیپل ہیں نا، تو آپ یہ والی غلطی مت کیجئے گا کہ جر کو زیر کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیں کہ جر کا لازمی مطلب ہے کہ زیر ہونی چاہیے، یا نصب کا لازمی مطلب ہے کہ زبر ہونا چاہیے. تو ان 2 باتوں کو الگ الگ رکھیں. اعراب کو اچھے سے سمجھیں کہ اعراب زبر زیر پیش کو نہیں کہتے. اعراب گرامیٹیکل کیس ہے جو کسی بھی لفظ کا جو گرامیٹیکل رول ہے اس کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد زبر زیر پیش یا الف واو یا، یہ اس کے مارکرز ہیں، یہ اس کی علامات ہیں.
جن کی مدد سے ہم کسی اسم کا اعراب جملے میں پہچانتے ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ جی استاد. اصل میں اس ٹاپک میں کنفیوژن بہت زیادہ اس لیے، حالانکہ میں حیران ہوں کہ عربی نحو میں صرف ایک یہ ٹاپک ہے جو سمجھنے کے لائق ہے اور جس پہ ٹائم دینا چاہیے، اور یہ واحد وہ کانسیپٹ ہے کہ اگر یہ سمجھ آ جائے تو آپ کو پورا سنٹیکس سمجھ آ جاتا ہے عربی کو، اور یہ سمجھ نہ آئے تو آپ سینٹینس اسٹرکچر کو جو مرضی کر لیں آپ نہیں سمجھ سکتے. عربی میں پورا جملہ چونکہ اسی نظام میں بندھا ہوا ہے نا، اعراب کے نظام میں، تو جتنا یہ اہم موضوع ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنا ہی زیادہ اس کے بارے میں عربی کے طلبہ کنفیوزڈ رہتے ہیں. اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے، مطلب میں خود اگر آپ کو اپنا بھی بتاؤں کہ جب میں پڑھ رہا تھا تو اعراب ہوتا کہ یہ میرے ذہن میں سوال ہمیشہ رہا. ایون جب میں نے پڑھانا شروع کر دیا تو تب بھی مجھے یہ چیز کبھی بھی مطمئن نہیں کر پاتی تھی یا اپیلنگ نہیں لگتی تھی کہ اعراب جو ہے وہ رفع جو ہے پیش ہے اور نصب زبر ہے اور جر زیر ہے، جس طرح سے پڑھایا جاتا ہے ہمارے یہاں عموماً. تو مجھے کئی سالوں بعد، یعنی 7 8 10 سال بعد پڑھتے رہنے، مختلف ڈھونڈتے رہنے اور سوچتے رہنے کے بعد جیسے یہ چیزیں سمجھ میں آئیں کہ بیسیکلی یہ سسٹم ہے کیا. تو ہمارے یہاں ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ اعراب بالکل جو بگنرز ہوتے ہیں نا، جیسے ایک آدمی، آپ کوئی بھی عربی کا بنیادی کورس اٹھا کے دیکھیں، 8 10 دن والا کورس بھی، تو اس میں اعراب بالکل شروع میں پڑھا دیتے ہیں. واحد جمع پڑھایا، مذکر مؤنث پڑھایا، اگلا ٹاپک اعراب کا آ جاتا ہے. اب یہ بہت بڑا بلنڈر ہے. اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ اب اسٹوڈنٹس کو شروع سے ہی ٹیچرز یہ بتا دیتے ہیں کہ جی آپ نے پیش دیکھنا ہے تو آپ نے رفع پہچاننا ہے، پیش رفع ہوتی ہے، زبر نصب ہوتی ہے، زیر جر ہوتی ہے. اور ہم کوئی بھی جب نئی چیز سیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ شروع کے دن سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں. وہ چیزیں ہمارے جیسے بلڈنگ بلاکس ہوتی ہیں اور وہ ہمیں بھولتی نہیں ہیں. اس کے بعد اسی میں ہم بعد کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، اپنا آگے علم بڑھ رہا ہوتا ہے ہمارا. تو جب ہم بالکل آغاز میں یہ بات بٹھا لیتے ہیں نا، اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں اسٹوڈنٹس کو کانسیپٹ کلیئر کرنے کی، کلیئرٹی نہیں آتی. مطلب کئی اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے ہوں میرے ساتھ سال 200 سال یعنی پڑھنے کے بعد بھی، میں کوئی 20 دفعہ انہیں ایکسپلین کر چکا ہوں گا کہ اعراب کیا ہے، علامات اعراب کیا ہیں، ان میں ڈفرینس کیا ہے. پھر بھی جب آپ ان سے پوچھتے ہیں نا اعراب کیا ہے تو برجستہ جواب ان کے منہ سے فوراً وہی نکلتا ہے کہ رفع پیش ہے. تو وہ سن کے فوراً جیسے آدمی کو ہوتا ہے کہ یار اب کیا کریں اب اس پہ. تو کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بس اس طرح کی ہوتی ہیں. اچھا، ایک سوال اور ہے کہ اگر سبجیکٹس زیادہ ہوں تو کیا سبجیکٹ پریڈیکیٹ کے طور پہ بھی آ سکتا ہے سینٹینس میں؟ سبجیکٹس زیادہ ہوں تو کیا سبجیکٹ پریڈیکیٹ کے طور پہ بھی آ سکتا ہے سینٹینس میں؟ میں ایک تو آپ کا سوال کلیئرلی سمجھ نہیں پایا، اور دوسرا اس سوال میں کنٹراڈکشن ہے. یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ سبجیکٹس زیادہ ہوں تو کیا سبجیکٹ پریڈیکیٹ کے طور پہ بھی آ سکتا ہے سینٹینس میں؟ یہ تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے. اس کو اگر کائنڈلی ریفریز کر لیں آپ، چاہے مائک یوز کر لیں، چونکہ دیکھیں اگر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جملے میں سم ٹائمز سبجیکٹس ملٹیپل ہوتے ہیں، 2 3 لوگوں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، تو پریڈیکیٹ اس کا ایک ہو سکتا ہے. لیکن اگر مجھے آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ایک ہی لفظ سبجیکٹ بھی ہوگا اور پریڈیکیٹ بھی، تو کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ ذرا ایکسپلین کریں گے اکثر. سر میں دیکھ رہی تھی کہ مثلا اگر ایک سے زیادہ سبجیکٹس ہیں ایک سینٹینس میں، اس کی ایگزامپل میں ویسے تب کی سوچ سمجھ کے نہیں آ رہی، لیکن مجھے کنفیوژن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ سبجیکٹس بھی زیادہ ہوں تو پھر پریڈیکیٹ ایک ہی ہو ہمارے پاس یا کچھ اس طرح. ہاں مجھے خود یہ تو ہو ایگزامپل نہیں سکتا بنانی ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں مطلب یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، جیسے آپ کہتے ہیں لیٹ سے کہ حامد اور علی محنتی ہیں. اب یہاں سبجیکٹ 2 ہیں اور پریڈیکیٹ ایک ہے، چونکہ آپ نے دونوں بندوں کے بارے میں انفارمیشن ایک ہی دی ہے، تو یہ تو ممکن ہے. آپ 5 سبجیکٹس کے لیے ایک انفارمیشن دے سکتے ہیں، ایک پریڈیکیٹ یوز کر لیں، کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے جی. تو مہک حامد جی، ذہن کی طرف آ رہا کیا جی؟ حامد ذہن کی طرف آ رہا ہے. سر اس میں بتائیے کہ پریڈیکیٹ اور ساتھ میں آبجیکٹ کیا ہے؟ سبجیکٹ اس میں سبجیکٹ آپ خود سوچیں کون ہے. حامد ذہن کی طرف آ رہا ہے، حامد سبجیکٹ ہے کہ ذہن ہے؟ بات ہم کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ سر
کر رہے ہاں ہیں زین کے بارے میں نہ اور بتا نہ نہ نہیں، کی طرف دیکھیں سبجیکٹ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں انفارمیشن دی ہے، تو یہاں آپ حامد کے بارے میں انفارمیشن دے رہے ہیں کہ حامد آ رہا ہے، اصل جملہ یہ ہے، یعنی حامد ذہن کی طرف آ رہا ہے۔ اس جملے کو اگر آپ اس میں ایڈیشنل چیزیں نکالیں تو بیسک انفارمیشن ہے حامد آ رہا ہے، تو حامد سبجیکٹ ہے، آ رہا ہے پریڈیکیٹ ہے، ذہن کی طرف یہ ایکسٹینشن آف پریڈیکیٹ ہے، یہ فضلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ غفور الرحیم میں دو پریڈیکیٹس ہیں، جی بالکل ایسا ہی ہے، اللہ سبجیکٹ ہے، غفور ایک پریڈیکیٹ اور رحیم سیکنڈ پریڈیکیٹ، یعنی بالکل صحیح ہے، غفور پہلی خبر، رحیم دوسری خبر، تو یہ ممکن ہے، ملٹیپل سبجیکٹ یا پریڈیکیٹ ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہماری بات اس طرف کیوں نکل گئی؟ ہم تو اعراب کی ڈسکشن کر رہے تھے، بیچ میں مہک نے کوئی سوال کرنا تھا میرا خیال ہے۔ جی سر السلام علیکم، میری آواز کلیئر ہے وعلیکم آپ کو؟ السلام، جی جی آ رہی ہے آواز۔ سر یہ جب یہ رفع کا بتا رہے تھے، جب سوال ہوتا ہے تو یہ پیش اور زبر اور زیر سے چلے جاتے ہیں لوگ، تو اس کا آنسر کیا ہوگا کہ رفع کیا ہے؟ رکن کلام ہے، پھر اس کا آنسر یہ سمپل سا ہے، ہاں اس کا یہ آنسر ہے کیا بالکل ایکچوئل؟ بالکل بالکل یہی آنسر ہے کہ جو پرائمری رول ہوتا ہے جس اسم کے جملے میں، اس کا اعراب رفع ہے۔ اس کو ہم سادہ لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ رفع کا مطلب ہوتا ہے کسی اسم کا جملے میں سبجیکٹ یا پریڈیکیٹ کے طور پہ آنا، ٹھیک ہے، یعنی کسی اسم کا جملے میں کلیدی کردار ادا کرنا، مین رول پلے کرنا، اس یوزیج کو رفع کہتے ہیں۔ نصب کا مطلب ہے کسی اسم کا اضافی معلومات دینا جملے میں، اور جر کا مطلب ہے کسی اسم کا مضاف الیہ ہونا، یعنی اس کے ساتھ کسی اور اسم کا ریلیشن میں ہونا، یا کسی اسم کا حرف جر کے بعد آنا۔ یہ سادہ لفظوں میں ہم رفع نصب جر کو یوں ایکسپلین کر سکتے ہیں۔